واریاہ خوش بہٕ چھُس یژھان اللہ تعالیٰ چھَس شُکریہ کران یِمن اوس پَنُن باب کِہیٖنۍ یِمو کوٚر باب نہ ٲسِتھ تہِ ییٖژاہ محنت کٔرٕن یہِ گوٚو کامیاب یِتھَے پٲٹھۍ وٕچھِن پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ بَچَس کامیاب گژھُن یِتھَے پٲٹھۍ کٔرٕن پرٛٮ۪تھ کانٛہہ بَچہِ محنت ییٚمہِ سۭتۍ تہِ بوٚٹھ کھسہِ سُہ محنت سٲری ہمساے چھِ خۄش گژھان رِشتہٕ دار چھِ خۄش گژھان بیٚنہِ بٲے چھِ خۄش گژھان مول موج چھِ کٔشیٖر چھِ سٲری خۄش گژھان بس اَسہِ گٔے مےٚ دوٚپ خۄدایا یِتھَے پٲٹھۍ دِ پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ خوشی واریاہ اُمید ٲس مےٚ کیٛازِ یہِ اوس واریاہ محنت کران یہِ اوس ووتمُت محنت کران واریاہ أمِس گٔے 2-4 ؤری محنت کران اِنشاء اللہ دِنو تَتھ محنت. کیس کا جو ایگزام یہ 3 اسٹیج کا ایگزام ہوتا ہے اس میں پریلیمز مینز اور انٹرویو ہوتا ہے تو اس کو لے کے آپ کو 3 اسٹیج کی پریپریشن کرنی ہوتی ہے پریلیمز کی مینز کی اور انٹرویو کی اور یہ پورا 1 سال چلتا ہے یہ ایگزام. اس کے لیے آپ ایسا نہیں کہ آپ کل اٹھے اور پریپریشن اسٹارٹ کرو ایگزام دیا. اس کے لیے آپ کو کوچنگ لینی پڑتی ہے 1-2 سال پریپریشن میں لگتی ہے پھر جا کے آپ ایگزام لکھتے ہو. کبھی آپ پریلیمز کوالیفائی نہیں کر پاتے ہو کبھی آپ مینز میں رک جاتے ہو. بہت سارے میرے دوست ہیں جو انٹرویو میں رک گئے. تو اس ایگزام کے لیے آپ کو ہارڈ ورک چاہیے پرزرونس چاہیے. عابد صاحب یہ جو ایگزام ہے یہ ایگزام کب دیا آپ نے اور آپ نے اس کے لیے کوئی کوچنگ وغیرہ کی ہے؟ 2021 میں میں نے پریلیمز کا ایگزام لکھا تھا اور بعد میں اپریل میں نے اس کا مینز دیا تھا اور 12 دسمبر کو میرا انٹرویو تھا JKPSC جموں میں اور ان کے رزلٹ کل آ گئے اور میں نے ایگزام کوالیفائی کیا. جب آپ شیورلی تو کوئی نہیں کہہ سکتا ہے. یہاں تو 1:3 کا ریشو ہوتا ہے. آپ یہی مان کے چلتے ہیں کہ میں اپنا بیسٹ دوں اور آگے جو رزلٹ ہوگا وہ اللہ کے ہاتھ میں ہوگا. ہم اپنی طرف سے محنت کرتے ہیں. چونکہ آپ کی اگر ہم بات کریں گے آپ کا والد محترم 2004 میں انتقال کر گئے ہیں اور اس کے بعد کس طرح کی اسٹرگل آپ کو اپنی فیملی کے اندر رہی اور کس طرح سے اپنے آپ کو اس مقام تک پہنچایا؟ بالکل جب بھی کسی فیملی میں کوئی ٹریجڈی آتی ہے تو 2 چیزیں ہو جاتی ہے. یا تو وہ فیملی بکھر جاتی ہے یا وہ فیملی بہت پاس میں آ جاتی ہے. ایک اسٹرانگ بانڈ بن جاتا ہے. تو ہمارے سینیریو میں ہم لوگ بھائی بہن بہت کلوز آ گئے ایک دوسرے کو سپورٹ کیا اینڈ تھینکس ٹو مائی مدر انہوں نے بہت سپورٹ کیا. جب بھی میں گھر سے باہر رہتا تھا وہ گھر میں اور میری بہن اکیلی رہتی تھی تو اس دوران میں دلی میں بھی رہا ہوں وہاں بھی کوچنگ لی ہے. اس کے بعد ایگزامز لکھے ہیں UPSC کا ایگزام لکھا ہے وہ نہیں ہو پایا. اس بار KS کا ایگزام لکھا اور الحمدللہ اس بار ہو گیا. KS میں میرا پہلا اٹمپٹ تھا یہ. بالکل یہ اسپیرنٹس کی زندگی میں خوشی کا دن ہوتا ہے. اگر آپ سلیکٹ ہوتے ہو فائنلسٹ میں آپ کا نام آتا ہے تو یہ خوشی کا دن ہوتا ہے. تو مجھے رات کے 12 بجے میرے ایک دوست نے فون کیا تھا. یہاں دن رات آپ کو لگے رہنا ہوتا ہے. اگر آپ کا رزلٹ ایک بار فیل بھی آتا ہے پھر بھی آپ کو آگے جا کر پھر سے محنت کرنی پڑتی ہے. اگلے سال میں پھر سے ایگزام لکھوں گا. چونکہ اگر ہم اس گاؤں کی بات کریں گے یہ زنگیر کا چھوٹا موٹا گاؤں ہے اور شاید یہ اس علاقے کے لیے مطلب خوش قسمتی کی بات ہے کہ آج اس چھوٹے موٹے گاؤں سے ایک چاند نکل گیا. اور کیا بتانا چاہو گے اس حوالے سے چونکہ آپ کا جو گاؤں ہے وہ بالکل چھوٹا موٹا ہے اور چونکہ اس طرح کی ایجوکیشن بھی نہیں تھی اور کیا بتانا چاہو گے؟ ایسے ایگزام جب کوالیفائی کرتے ہیں ہم لوگ تو باقی لوگوں کو اس سے کانفیڈینس ملتا ہے کہ ہم بھی کر سکتے ہیں. میں ایسے گاؤں سے آیا ہوں چھوٹے اسکول سے پڑھا ہے میں نے یہ گاؤں میں تو باقی لوگوں کو بھی یہ کانفیڈینس مل جاتا ہے کہ ہم بھی کر سکتے ہیں. کوئی ایسا ہی ایگزام نہیں ہے کہ صرف انگلش میڈیم اور CBSE اسکول کے بچوں کے لیے بنا ہے. تو باقی بچے بھی ایسے ایگزام دے سکتے ہیں. ان کو لگ سکتا ہے کہ ہمارے پاس میں کسی نے ایگزام کوالیفائی کیا ہے. آپ کی جو بیسک ایجوکیشن ہے وہ کہاں سے ہوئی ہے اور کون سی ڈگری آپ نے حاصل کی ہے؟ میں نے اپنے آبائی گاؤں کے بالکل نزدیک میں گاؤں ہے شمپورہ وہاں سے اقرا انگلش میڈیم اسکول سے 8th تک پڑھا تھا. اس کے بعد میں نے 9th 10th گھوما ایگل انگلش میڈیم پبلک اسکول سے پڑھا ہے اور اس کے بعد 11th 12th میں نے گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول سے پڑھا ہے اور کالج بالکل میں نے گورنمنٹ ڈگری کالج سوپور سے پڑھا ہے. کوئی میں نے وہ باہر سے نہیں پڑھا ہے کسی اچھے انسٹیٹیوشن سے نہیں پڑھا ہے کہ اس کی گریڈنگ اچھی ہو NIT IIT جیسے انسٹیٹیوٹ ہو. میں نے بالکل گورنمنٹ ڈگری کالج سوپور سے پڑھا ہے. وہیں سے میں نے اپنی گریجویشن کمپلیٹ کی BSc کیا ہے میں نے. اس کے بعد میں نے آپشنل اردو لٹریچر لیا تھا تو اس کے پیرللی میں نے ماسٹرز کیا ہے اردو لٹریچر میں ڈسٹنس تھرو سے مولانا آزاد نیشنل یونیورسٹی سے. چونکہ باقی جو بے روزگار نوجوان یا پڑھے لکھے نوجوان ہیں ابھی ہمارے وادی کشمیر کے اندر ان کے لیے کیا میسیج رہے گی آپ کی طرف سے؟ چونکہ ابھی بھی کچھ لوگ ڈپریشن کے شکار ہوئے ہیں اور شاید وہ ادھر ادھر گھومتے ہیں کہ ہمیں یہ گورنمنٹ جاب نہیں مل پا رہا ہے. ان لوگوں کے لیے ان بہنوں کے لیے کیا میسیج رہے گی آپ کی طرف سے؟ میری میسیج یہی ہے کہ جو جس فیلڈ میں لگے رہو یہ چیزیں پیشنس مانگتی ہے. چاہے آپ بزنس مین بننا چاہتے ہو چاہے آپ ڈاکٹر بننا چاہتے ہو آفیسر بننا چاہتے ہو محنت کرتے رہو. محنت کا کوئی الٹرنیٹو نہیں ہے. محنت کرتے رہو اب میرٹ میں آ جاؤ گے اگر آپ محنت کرتے رہو گے پیشنس رکھو گے کنسسٹنسی رکھو گے. چونکہ آپ کا ایگزام الحمدللہ کوالیفائی ہوا ہے اور آپ کو انشاءاللہ اچھا پوسٹ بھی ملنے والا ہے اور اپنے اس چھوٹے موٹے گاؤں کے لیے آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟
میرا ابھی یہی رہے گا کہ جو لوگ اس ایگزام یہ ایگزام دینا چاہتے ہیں، کیونکہ میری ایکسپرٹیز اسی ایگزام میں اس کے ریلیٹڈ، اس کو بھی کوئی گائیڈنس چاہیے تو میں 24/7 کے لیے اویلیبل رہوں گا. جیسے بھی گائیڈنس چاہیے کتابوں کے ریلیٹڈ، باقی ایگزامس کے اسٹیجز کے ریلیٹڈ، پریلیمز کیسے میں کیا چیزیں ہوتی ہیں، مینس میں کیا چیزیں ہوتی ہے. سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہتی ہوں کہ جس نے ہمیں یہ موقع دکھایا، اور اس کے بعد ہم سب سے پہلے اپنے شکر گزار ہیں اپنے ماما کے، جس نے ان حالات میں ہمیں پال پوس کے بڑا کیا اور پڑھایا لکھایا. جب میرے ابو تھے وہ 2004 میں کراس فائرنگ میں مارے گئے، جو کہ ایک فارماسسٹ تھے. جب ہم چھوٹے تھے تب میں سب سے بڑی ہوں، تو ابو مطلب جب ہم چھوٹے تھے تو ابو کے خواب تھے کہ وہ ہمیں ہمیشہ سے بولتے تھے کہ بیٹا مطلب ہم جیسے ہم بولتے ہیں کہ یہ فیاض صاحب کے بچے ہیں، میں یہ نہیں چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ آگے بولا جائے کہ یہ فیاض جو یہ بچہ ہے فیاض صاحب ان کا باپ ہے. تو آج ہم بہت خوش ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک خوشی کا موقع دیا. میں اس لیے یہاں پہ آئی ہوں کچھ بولنے کے لیے، تاکہ سارے جو آرفنس ہیں ان کو یہ لگے کہ اگر انسان محنت کرے تو وہ اپنی منزل پا سکتے ہیں. سب سے پہلے جب ہمارے ابو کی ڈیتھ ہو گئی، میں 11 سال کی تھی اور میرا بھائی جو تھا یہ 10 سال کا تھا. میں سب سے بڑی ہوں. اور اس کے بعد یہ بھائی ہے جو آج KS کے لیے سلیکٹ ہوئے. اس کے بعد ہماری ایک بہن ہے جس نے BDS کیا ہے اور ماشاءاللہ وہ آج جاب کر رہی ہے دہلی میں. اس کے بعد ہمارا ایک چھوٹا بھائی ہے، اس نے سافٹ ویئر انجینئرنگ کی ہے، M.Tech کیا ہے، اینڈ آج وہ جاب کر رہا ہے، وہ بھی دہلی میں سافٹ ویئر انجینئر ہے. تو جب ہم چھوٹے تھے ماما ہمیں ہمیشہ سے یہی بولتی تھی کہ آپ ٹینشن مت لو، میں آپ کا باپ بھی ہوں اور ماں بھی ہوں. تو ہماری ماما نے ہمیشہ سے ہمیں سپورٹ کیا پڑھائی میں، چاہے وہ کچھ بھی. جب ہم چھوٹے تھے مجھے اتنا یاد ہے کہ ہم اکیلے ہوتے تھے اور ہمیشہ سے ہماری ماما نے ہمارے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہتی تھی کہ آپ ٹینشن مت لو، میں ہر قدم پہ آپ لوگوں کے ساتھ ہوں. اور بھائی جب باہر پڑھتے تھے تینوں تو میں گھر پہ اکیلے ہوتی تھی ماما کے ساتھ، جیسے یہاں کے حالات ہوتے تھے. بٹ ماما اور میں اکیلے ہمیشہ سے رہتے تھے. لیکن ہم نے کبھی ایسا نہیں سوچا کہ جیسے ہم نے ان کو بولا واپس آ جاؤ، یہاں پڑھو مت، یہاں کچھ. ماما بولتی تھی بس رہنے دو، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، ہمیں انشاءاللہ اس کا صبر کا پھل ملے گا. میں بھائی سے پوچھ رہی تھی اور یہ مجھے بول رہے تھے فلی آپ کو کیا لگتا ہے میں ہو جاؤں گا سلیکٹ. میں بولتی تھی مجھے کیا پتا، آپ نے انٹرویو دیا آپ بولو. تو یہ ہمیشہ سے وہاں سے بولتا تھا مجھے پتا ہے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمیں میرا ساتھ دے گا، کیونکہ میں نے محنت کی ہے اور اللہ تعالیٰ مجھے اکیلے نہیں چھوڑے گا، اللہ تعالیٰ میرا ساتھ دے گا. اور جب ہم نے کل 12 بجے رزلٹ سنا تو بس خوشی کی لہر آئی اور ہم رات بھر ایسے جاگے تھے کہ ابھی بھی ہمیں مطلب یہ ابھی بھی نیند نہیں ہے. Welcome to everyone, and first I am thankful to my Almighty Allah who has given him such a good success. جیسا کہ ہمیں پتہ ہے کہ کل رات کو ڈکلیئر ہوا تھا KS کا ایگزام کا رزلٹ، تو اس میں جو میرا بھائی مطلب میرا کزن ہے اس نے سید عابد شاہ، اس نے جو رینک لائی 79 رینک ہے اس کی. تو میں بہت زیادہ خوش ہوں آج، کیونکہ اس نے ہماری فیملی ہمارے مطلب علاقے کا نام روشن کیا. تو میں باقیوں سے بھی ایسی گزارش کرتی ہوں کہ وہ بھی پڑھے اور ایسے ہی نام حاصل